گزار کروں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ رکھنے کی وجہ، میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، لوگوں کے اندر نوٹ کیا ہے، ایک دو دفعہ نہیں کئی دفعہ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اس موضوع پر باقاعدہ ایک بیان ہونا چاہیے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ کسی بندے کے سامنے جب آپ کوئی بات رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نے ایسے کیا ہے جبکہ حدیث میں ہے کہ ایسے کرنا چاہیے، آپ نے تو ایسے کیا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے کہ ایسے کرنا چاہیے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں حدیث ہی ہے نا، خیر ہی ہے، سنت ہی ہے نا، خیر ہی ہے۔ یہ جو انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو اور آپ کی سنت کو ہلکا سمجھنا، اس جملے کی وجہ سے میں آج اس موضوع پر پورا بیان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کروں گا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے اور جو آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو چھوڑنے میں خیر نہیں ہے، اس کو اپنانے میں خیر ہے، اس سے منہ موڑ لینے میں خیر نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے میں خیر ہے۔ یہاں لوگ چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے آپ ایسے کریں، یا یہ حدیث ہے آپ ایسے کریں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں حدیث ہی ہے نا، خیر ہی ہے، کتنے کو قرآن سے لکھے ہے۔ میرا خیال ہے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، ایک بندے کے سامنے بات چل رہی تھی اور بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اور ہم ایک نئی جگہ پر تھے تو وہ وہاں پہ نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ قبلہ جو ہے وہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ کیسے ہے، یعنی بالکل سیدھا ہے یا تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، آپ یہاں کے کسی بندے سے پوچھیں، مجھے نہیں پتا۔ اب قریب بندہ ایک کھڑا تھا، دنیا کا پڑھا ہوا، 16 کو 2 سال بعد ہی پڑھے ہونا ہے، اس نے کہا یہ بتا کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ضرور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جدھر مرضی پڑھ لیں؟ نعوذ باللہ، یہ علم ہے۔ میں نے کہا حدیث تو حدیث ہے، اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں ہے، دوسرے پارے میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قبلہ اب تمہارا جو ہے وہ مسجد اقصی نہیں ہے، بیت المقدس نہیں ہے، بلکہ اب سے تمہارا قبلہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران قبلہ بدل دیا، اور آپ نے اس مسجد کی زیارت بھی کی ہوگی، مسجد قبلتین کی، کہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے منہ ادھر کیا ہوا تھا، پھر پورا گول چکر لے کر آپ علیہ السلام نے منہ قبلہ کی طرف کیا، اور ابھی تک وہ پیچھے اوپر مصلی کا نشان مسجد کے اوپر موجود ہے کہ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو، خیر ہے ادھر منہ کر لو۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا اتنا آزاد ذہن کیوں ہے کہ جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لیں؟ تو یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خیر ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا تھا تو میں نے کسی بیماری کی بات چلی تو میں نے کہا کہ اس معاملے میں حدیث یہ کہتی ہے، مجھے پتا کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے حدیث کہتی ہوگی لیکن ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایسے ہے، یعنی حدیث سن لی ہے، سننے کے بعد کہہ رہا ہے ٹھیک ہے حدیث ہوگی لیکن ہماری سائنس تو یہ کہتی ہے لہٰذا میں نے تو ایسے کرنا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو، آپ علیہ السلام کی سنت کو ہلکا جانا جاتا ہے۔